یہ فرمائیے گا کہ ابھی ایک آپ نے کجے میں بم مارا ہے جسے کہتے ہیں میں یہ کہوں گا اچانک ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی لاہور میں ہاسپٹلائز ہیں وہ اور اچانک ہی پورے ملک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کچھ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کچھ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں کیا یہ آپ نے کجے میں بم کیا مارا ہے یہ ذرا بتائیں گے آپ نہیں سچی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا بڑی کو پلانڈ نہیں تھا کام ایشو یہ تھا کہ محمود مولوی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آئے تھے اور اسلام آباد میں انہوں نے وہ آئے تو بات ہو رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں ادھر پی کے آئی ہے وہ پی کے ایل آئی میں ہے ان کا کوئی پرابلم ہے پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ تو انہوں نے کہا کہ تو بات یہ ہو رری تھی کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ جو لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں ان کو پوچھتے ہی نہیں دوبارہ جیسے آپ کے پروگرام میں بھی پہلے بھی یہ بات ہوئی دیکھیں میں 7 مہینے جیل رہا کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی تم زندہ ہو مر گئے ہو کیا ہو گئے جیسے تو یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو میں نے کہا ویسے اگر ہم جا سکے تو ہمیں جانا چاہیے شاہ صاحب کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بالکل چلے میں کل جو ہوں یہاں پہ فارغ ہوں اور چلتے ہیں اور عمران اسماعیل جو ہیں ان کا بھی پتہ کرتے ہیں اگر وہ بھی چلنا چاہتے ہیں تو عمران نے کہا بالکل میں چلتا ہوں عمران اسماعیل کا نام کہاں سے آیا یہ میں اور محمود مولوی صاحب بات ہم آپس میں رابطہ رہتا ہے دوست ہے پرانے سب ظاہر ہے پرانا ہمارا اتنا پرانا تعلق ہے باقی سب دوستوں سے بھی تعلق رہتا ہے تو وہ بھی انہوں نے کہا بالکل فوراً چلیں وہاں جب ہم گئے تو پہلے کوٹ لکھپت میں تاریخ تھی تو اعجاز چوہے صاحب سے بھی محمود رشید صاحب یہ سب لوگ وہاں پہ جو کارکنان ہیں وہ بھی ان سے بھی ملاقات ہوئی اعجاز چوہے صاحب سے بھی ہوگی اعجاز چوہے صاحب سے ذرا تفصیلی ہوئی علیحدہ اور اس کے بعد ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس بھی چلے گئے اور وہاں سے مطلب ہم تو فرینکلی کوئی ایسا تصویریں وغیرہ ہم تو نہیں دینا چاہ رہے تھے وہ کوئی اور ایک چھپ کے میٹنگ کر رہے تھے خفیہ تھی چھپ کے نہیں لیکن مطلب ہم نے سوچا نہیں تھا کہ پبلسٹی چاہتے تھے پبلسٹی ہو جائے اچھا لیکن یہ بتائیے گا آپ نے کہا وہاں چلے گئے اتنا آسان تو نہیں ہے ملاقات کرنا شاہ محمود قریشی ہاسپٹل میں اتنا مشکل بھی نہیں ہے مشکل نہیں لیکن پھر بھی اجازت تو لینی پڑتی ہے کہاں سے لی اجازت کیسے ملی کوئی تھوڑا سا یہ بھی بتائیں لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں یہ تو محمود مولوی صاحب کا انیشیٹو تھا انہوں نے گئے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ کیا اجازت لی کیا لی پنجاب حکومت نے دی ہوگی نا اجازت تو یا نہیں لیکن اس سے پہلے بھی نہیں جب ہم گئے ہیں تو اس وقت ان کے پاس ساری فیملی بیٹھی تھی لوگ بیٹھے تھے آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا آسان ہوتا ہے جیل میں ہیں قید میں ہیں جیل میں نہیں ہے جیل میں نہیں قید میں ہیں لیکن کچھ تو پیرا ہوتا ہے پولیس کا ہاسپٹل میں آسان اسی لیے تو زرداری صاحب نواز شریف صاحب جب ہاسپٹلز میں تھے تو ان کی ملاقاتیں بڑی آسان ہوتی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے راستے پہ چل پڑے ہیں 2-2.5 سال انہیں جیل میں ہو گئے ہیں اگر وہ بیمار ہو گئے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کا راستہ تو اور تھا نا تو یہ تو کھڑے ہیں لوگ شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے تو یہی تو آپ لوگوں پہ آبجیکشن تو یہی آ رہا ہے پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ کھڑے ہیں لوگ اور آپ لوگ انہیں بٹھانے جا رہے ہیں ایسا ہے کیا سے بٹھانے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو چاہتے ہیں کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے یعنی اگر وہ اور آپ حوصلہ توڑنا چاہ رہے ہیں الگ سے پارٹی میں ایک الگ گروپ بنانا چاہ رہے ہیں نئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نیا گروپ کیا کہہ رہا ہے نیا گروپ کہہ رہا ہے ہاں کہہ تو یہ رہے کہ عمران خان کو رہا کرو تو عمران جو بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کریں اور انہیں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سپیس دی جائے وہ پھر کیا گروپ بنا تو آپ خیال میں وہ لوگ سنسیئر ہیں عمران خان کے ساتھ وہ ہی تو سنسیئر ہے اگر وہ ہی سنسیئر ہیں تو پھر اسد عمر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نہیں اس کا حصہ مجھے نہ کہا اسد عمر صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں ریلیز ہونا چاہیے اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ارشاد چوہے صاحب کو بھی اور رگڑا لینا چاہیے تو پھر میں تو کچھ نہیں وہ دیکھیں وہ سب سے پہلے فائنانس منسٹر وہ پوسٹر بوائے تھے اور پھر انہوں نے اتنا بڑا ٹویٹ کیا میرے خیال میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو سمجھتے یہی ہیں کہ یہ جو عمران خان کی ریلیز دیکھیں میں آپ کے پروگراموں میں پہلے بھی ایک طریقہ ہے نقطہ نظر ہے دیکھنے کا ایک نقطہ نظر یہ ہوگا جو حکومت کا ہوگا کہ جی دیکھیے ہمارے معاملات تو امریکہ سے بھی صحیح ہیں سعودی عربیہ سے بھی صحیح ہیں چیزیں زبردست ہمارے کنٹرول میں ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں جو پی ٹی آئی کے اندر ایک نقطہ نظر ہے کہ نہیں جی ہم تو جب تک انقلاب نہیں آئے گا عمران خان کو باہر نہیں آنا چاہیے ہم ان دونوں نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں نہیں یہ آپ بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ شک کیوں ہے آپ پہ شک یہ ہے عمران اسماعیل پہ محمود مولوی پہ اور پارٹی کے اندر لوگ کر رہے ہیں شک اور کچھ باہر بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں نہیں میں یہی آپ سے دیکھیں نا بات یہ ہے طبقات ہے لوگ ہیں میں نے خان صاحب کو ڈیالہ میں جب ملا میں نے انہیں کہا سر آپ نے
40-50 ملین ڈالر کی اکانومی کریٹ کر دی ہے جیل کے اندر آ کے. 40-50 ملین ڈالر کی. میں نے کہا جی اب آپ کے نام کے اوپر فنڈنگ ہوتی ہے, وکیلوں کو دینے کے لیے پیسوں کے علیحدہ فنڈنگ ہوتی ہے, یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے نام کے اوپر یوٹیوب فنڈ کر رہے ہیں, باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ساری آپ کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں, یہ لوگ آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے. میں نے کہا جی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. خان صاحب کا کیا رسپانس؟ میں آپ کو پورا واقعہ سنیں. میں نے انہیں کہا جی آپ کو باہر آسانی سے نہیں آنے دیں گے. تو یہ نقطہ نظر جب آپ خود اگریسو باتیں کرتے ہیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کو, گورنمنٹ کو اس طرح سے ٹیک آن کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, وہ آپ کو اندر رکھنا چاہتے ہیں, کوئی شبہ نہیں مجھے, وہ آپ کو اندر رکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ بہت زیادہ آپ کے بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے آپ کو بھی اٹھا کے رکھتے ہیں نا کہ بس یہ انقلاب ہی آنا ہے تو آپ نے آنا ہے, وہ آپ کے لیے نہیں کر رہے. یہ 40-50 ملین ڈالر کی اکانومی ہے جن میں ان کا شیئر ہے. تو وہ ہنس پڑے, انہوں نے کہا سچی, انہوں نے کہا مجھے کتنی بڑی چل رہا ہے. میں کہا یہ پوری گیم چل رہی ہے, ایسے آپ نہ کریں. ہمیں دیکھیں, میں آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں کتنے دفعہ بات یہ کر چکا ہوں, پاکستان میں ہمارا کوئی مقصد اور نہیں ہے سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانا ہے. سیاسی درجہ حرارت کیسے نیچے آئے گا؟ انگیجمنٹ سے. اگر حکومت اور حکمران یہ سمجھیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اور ان کو انگیجمنٹ ہی نہیں کرنی, تو مجھے آپ بتائیے پی ٹی آئی کے پاس, عمران خان کے پاس سوائے اس کے کیا چارہ رہ جاتا ہے کہ وہ روز لانگ مارچ ہوں, روزانہ احتجاج ہوں, استعفے ہوں, چیزیں ہوں. لیکن اگر حکومت انگیجمنٹ کرتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو بھی ان کو راستہ دینا چاہیے. پھر یہ بھی نہ کریں کہ چھوٹی سی جب ریلیف ملتی ہے تو آپ سر پہ چڑھ جائیں, پہ دیکھا ہم نے کرا لیا. یہ نہ کریں آپ. پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے, حکومت کو, حکمرانوں کو ایک قدم آگے بڑھنا ہے. دس از دا اونلی وے جس سے ہم پاکستان کے اندر, اور پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان تو آپ کا ہو رہا ہے, میڈیا کا ہو رہا ہے, جس کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا. ہر دور میں ہوتا ہے. ایک تو جو پرسنل ہے, میں پرسنلی میں کہہ رہا ہوں, میں میڈیا دی گل نہیں, پرسنل میں گل آج ذکر نہیں کی. ہمارے دور میں میڈیا بڑا آزاد تھا. نہیں, پہلے گواہی دو, میں پرسنل گل نہیں کی, میں میڈیا کی بات. اچھا آپ آگے جائیں. میڈیا کا ہو رہا ہے, سول سوسائٹی کا ہو گیا, آئین کا ہو گیا, ہم نے ان کو بھی تو بچانا ہے نا. تو ایک قدم اس سے اوپر جانا. اب میری خیال کے اندر اب ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ محمود مولوی صاحب ہیں, عمران اسماعیل ہیں, میں ہیں, کچھ لوگ اس میں ہمیں اب ایڈ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ, جیسے چوری سرور صاحب ہیں اور لوگ ہیں, وہ لوگ بھی اس میں اب آ جائیں گے. تو ہم ایک گورنمنٹ کے منسٹرز کو ملنا چاہتے ہیں, پی ایم ایل این کے منسٹرز. کس کو ملنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں ان میں سے آپ کے خیال میں پریفرنس کس کی ہوگی. آپ اب ظاہر وہاں بھی ہاکس اور ڈبز دونوں ہیں. دیکھیں میں نام لوں گا نا پھر تو انہوں پتہ نا کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے منسٹر سے بھی ملاقات کریں, تاکہ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو 70 سال سے اوپر کے لوگ, شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, یاسمین راشد, اور ان کو کتنی آپ نے جو ہے وہ ہم بھگتنا ہے انہوں نے. آپ سیاسی ٹمپریچر نیچے چاہتے ہیں. یہ اصل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے 2-2.5 سال اندر ہو گئے. ان کو موقع دیں, یہ لوگ باہر نکلیں اور ایک ٹمپریچر نیچے آئے. عمران خان کو, بشرا بی بی کو ریلیف دیں, یہاں سے ہم آگے چلیں. ٹھیک. اچھا آپ نے ذکر کیا چندہ چوروں کا, کہ وہ عمران خان کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ ٹی ٹی پی کے ساتھ, جو دہشت گردوں کی تنظیم ہے, اس کے ساتھ مذاکرات پہ زور دیتے ہیں, لیکن عمران خان کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہ کرے. یہ کانٹرڈکشن جو ہے یہ صرف پیسے کی وجہ سے ہے یا یہ لوگ کسی اور ایجنڈے پہ ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ لوگ ہیں جو ماچس لے کے کھڑے ہیں, جو ہی الاؤ کم ہوتا ہے وہ دوبارہ تیلی لگا کے اس الاؤ کو بڑھانا چاہتے ہیں. ماضی میں دیکھیں نا ہم سے کیا غلطی ہوئی. ہم سے جو میں بات کر رہا تھا کل پرسوں, ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, اور وہ بھی ایگری کر رہے تھے. ہم نے ان سے میں کہہ رہا تھا کہ ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جب پارٹی نے ہم پہ زور دباؤ ڈالا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے رابطے ختم کریں, تو ہم نے اس دباؤ میں رابطے ختم کر دیے. ہمیں بالکل نہیں ختم کرنے چاہیے تھے. اب یہی بات ہے, آپ پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, آپ کہتے ہیں جی ان سے تو ہم جو ہے وہ بات نہ کریں, ٹی ٹی پی سے بات کر لیں. کس قدر احمقانہ بات ہے. نہیں لیکن یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی آپ کے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو سمجھ نہیں آ سکتی نا. پی ٹی آئی کی اتنی گمراہی ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے, آپ لوگوں کا نیریٹو اس کا مطلب ہے کمزور ہے, ٹمپریچر زیادہ ہے. تو پرابلم یہ ہوتا ہے آپ کے خیال 70 سال سارے لوگ اتنے میگنینیمس نہیں ہوتے جس نے آپ نے کیا, جس طرح آپ نے کہہ رہے نا کہ آپ نے کبھی ذاتی بات نہیں کی ہے. سارے لوگ اتنے میگنینیمس تو نہیں. آپ نے چوپی کروا دیا میگنینیمس کہہ کے, چلے میں مان لیتا ہوں. نہیں تو میں صرف آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں, پرسنل
ایک جو لڑائیاں ہیں نا وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اس میں ریشنلٹی کھو گئی. میں اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 70 سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو اگر رہا کیا جائے گا تو ٹیمپریچر نیچے آئے گا, پھر وہ لوگ جو بات چیت کے حق میں ہیں, جو ٹی ٹی پی سٹائل نہیں چاہتے, وہ ان تک نیریٹو پہنچے گا اور اثر کرے گا. ایبسولوٹلی. آپ مثال کے طور کے اوپر اب یہ جو لوگ ہیں سارے, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اعجاز چودھری ہیں, محمود الرشید ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر چیمہ ہیں, ان کے اوپر تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ چھوڑا یا کیا. ان سے زیادہ قربانی اور کیا کریں. محمود قریشی کو کہہ دیں گے لوگ, وہ کہہ رہے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں جی وہاں صوبہ الگ بن رہا ہے, ان کو وہاں پارٹی دے دیں گے, یہ کر, ابھی باتیں ہو رہی ہیں. 2 سال پہلے چھوڑ دیتے, شاہ صاحب نے چھوڑنا ہوتا. وہ جب جو بندہ سفر کر رہا ہے, جو اسی پہ شک کیا جا رہا ہے, وہ لوگ نہیں. اور کرتا کون ہے؟ جو باہر بیٹھا ہوا ہے, جس نے زندگی میں جس کے اوپر کبھی کوئی پرچہ نہیں ہوا, جس نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا, وہ بیٹھ کے بعد میں آتا ہے, کام شام کر کے آتا ہے, رات کو وہ 2-4 سب لوگوں کو گالیاں نکالتا ہے, سو جاتا ہے, صبح اٹھتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, اس کے بعد پھر 2-4 گالیاں نکالتا ہے, پھر کام پہ چلا جاتا ہے, پھر اس طرح تو نہیں نا پارٹیاں چل سکتی. دیکھیں ایک ہی اس پارٹی کا پرابلم. پھر دیکھیں نا خان صاحب, اسی لیے دیکھیں نا اس میں ہم نے خان صاحب سے تو مینڈیٹ نہیں ہے ہمارے پاس, نہ ہی ہم نے خان صاحب سے پوچھا ہے. ہم تو خان صاحب کو رہا کرانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں عمران خان, بشرا بی بی, ان لوگوں کو جو ہے, اور باقی جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں وہ باہر آئیں, ملک کا ٹمپریچر نیچے آئے. اور ایک اور چیز میں بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ اپوزیشن دعا کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی لڑائی ہو جائے اور ہم اور اسٹیبلشمنٹ مل کے حکومت کے خلاف آ جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس ایکویشن میں شامل کرنا ضروری ہے, تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ٹریڈیشن ختم ہونی چاہیے. سو وی شوڈ اسپیک ود دا گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ فار اے کمپریہنسو فارمولا ان دا اینڈ. فی الحال ہماری توجہ صرف اتنی ہے ٹمپریچر نیچے لائیں, اور ٹمپریچر نیچے آئے گا جب آپ جو رائٹفل لوگ ہیں ان کو آپ رائٹفل, یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کوئی ان سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ان کو دینا ہے, آپ نے ان کو جو قانونی ریلیف ہے وہ اچھا. لیکن یہ بات آپ کی بڑی لاجیکل ہے, قانونی ریلیف انہیں ملے, لیکن شک جو ہے, شک کا جو پودا ہے, بیج نہیں اب تو پودا ہے نا, اور وہ باہر بیٹھے لوگ آپ کہہ رہے ہیں اس کو پانی بھی دے رہے ہیں, وہ سب سے پہلے وہی شور میں چاہتے ہیں ڈیل ہو گئی. کیا ڈیل؟ آپ پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو باہر آنے دینا چاہتے. میرا یہ مطلب ہے. نہیں, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ اس بات کے اوپر یہ کہنا کہ یہ محمود مولوی نے یا عمران اسماعیل نے یا فواد چودھری نے یا باقی جو سارے ہمارے دوست ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان, بشرا بی بی اور یہ جو شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, یہ لوگ باہر آئیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیوں ان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے خود بتایا اکانومی ہے ان کی, جیل اکانومی, جیسے وار اکانومی ہوتی ہے, یہ جیل اکانومی ہے. تو اور لیڈرشپ کی, اچھا, اور اس سے ٹمپریچر اوپر رہے. ٹھیک, ٹمپریچر اوپر ہے, لڑائی کی کیفیت. یہ طالبان یہی تو کر رہے ہیں, دہشت گرد, کہ جی ایک جنگ لگی رہے جس میں ان کا نارکوٹکس کا بزنس چلے, اسمگلنگ کا سمرنگ رہے. ٹھیک, سمرنگ کرتے رہنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ کہ سب کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے, اور یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول علیمہ خان کرتی ہیں, اور وہ عمران خان کے میسیج لے کے آتی ہیں, پھر انسٹرکشن دیتے ہیں. نہیں, شیر افضل اچھا چلیں ٹھیک ہے, مروت صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں. نہیں تو بادشاہ ہیں تو پھر ان کو ڈینائل تو کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے چلیں آپ. تو میں یہ سوال یہ ہے کہ جب وہی بہن ہی نہیں چاہتی, یہ ایک تھیوری ہے کہ بہن ہی نہیں چاہتی. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے لکھا ہے یہ کہ اگلی وزیر اعظم علیمہ خان ہوں گی, انہوں نے لکھا ہے, ان کے بہنوئی ہیں, وہ رشتہ دار ہیں, انہوں نے لکھا ہے. تو پھر کیا فیملی کے لوگ بھی, میں نے حفیظ اللہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا, میں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب سے کہا کہ بڑی معذرت دے نال تسی سارے نیازیاں چ کوئی بندہ پیدا ہویا اور عمران خان ہے, اس کے علاوہ تھوڑے چ کوئی بندہ نہیں ہے. اس واسطے تسی او دے نال ہی جڑا بیٹھ کرو. سارے نیازیوں کے بارے میں یہ بات نہ کریں. صحیح بات ہے, تو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے بھی دوست ہیں. لیکن اس پہ ان کے پاس عمران خان کے علاوہ ان کوئی بندہ نہیں. بندے سے مراد آپ کی کہ انٹیلیجنس جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی, ہم بحث کر سکتے ہیں, وہ ایک بندہ سبسٹینٹیو آدمی جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی اہلیت رکھتا ہو, جو لیڈر ہے, باقی کوئی نہیں ہے. علیمہ بی بی کا جو رول ہے وہ اس حد تک ضرور ہے کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک انہیں چلانی چاہیے, لیکن چونکہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو جو سراؤنڈ کیا, پھر خان صاحب نے بھی جو کیا,
لیکن اب جو سلمان راجہ ہو گئے یا یہ جو سارے لوگ ہو گئے تو پولیٹیکلی سیاسی نابالغ ہیں نا، ان سے کیا انہوں نے کرنا ہے؟ آپ پہلے یہ بات سمجھتے رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانا پڑے گا اسٹریٹ پہ، اب آپ کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئی ہے تحریک، وہ نہیں چل سکتی، خان کو ایسے رہائی نہیں مل سکتی، یہ طریقہ ہے کہ ٹیمپریچر نیچے لایا جائے، نیگوشیٹ کیا جائے. تو آپ ابھی جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا میں، یہ اور ان کے ساتھی مل کے جو کہہ رہے ہیں ہم خان کو رہا کروا لیں گے سڑکوں کے ذریعے، آپ کیا سمجھتے نہیں کروائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کو عمران خان، جب آپ شروع سے ہی یہ کریں گے کہ یہ تو دہشت گرد ہے، اس کو ہم نے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا، اس کے لیے ہم یہ کر دیں گے، وہ تلخیاں پیدا ہوں گی. بٹ ٹو بی فیئر ود سہیل آفریدی، میں ان کی طرفداری نہیں کر رہا، انہوں نے ابھی تک بڑا اچھا کنڈکٹ کیا. دیکھیں انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز بشمول پی ایم ایل این امیر مقام صاحب کو کال کیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو کال کیا، دس از اے وے ٹو گو. اب وہ انہوں نے یہاں پہ آ کے ڈالا میں کہا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو آپ سہیل آفریدی کو میں عرض ہی یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ انگیجمنٹ ہی نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو راستہ ہی نہیں دیں گے اور صرف راستہ اس کے لیے یہ بچے گا کہ وہ احتجاج کرے، تو وہ اور کیا کرے گا؟